میں اتنا ناکام کیوں ہوں؟ کیا میں کبھی مشکلات سے نکل سکتا ہوں؟ میرے ساتھ ہی یہ سب برا کیوں ہوتا ہے؟ جب ہم مشکلات کا سامنا کرتے ہیں تو ہمارے پاس دو اختیارات ہوتے ہیں۔ ہم یا تو ہمت ہار سکتے ہیں، ہار مان سکتے ہیں، یا ہم ان سے سیکھنے اور آگے بڑھنے کے موقع کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ جب ہم اپنی مشکلات کا سامنا کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو ہم ان پر قابو پانے کے لیے خود کو تیار کرتے ہیں، ہم خود کو قابل بناتے ہیں، ہم اپنے بارے میں سیکھتے ہیں، اپنی طاقتوں اور کمزوریوں کو معلوم کرتے ہیں، اپنے اندر لچک پیدا کرتے ہیں۔ مصیبتوں اور مشکلات پر قابو پانے کا سفر آسان نہیں ہے، لیکن یہ ایک ایسا سفر ہے جو ہمیں بہتر انسان بناتا ہے۔ جب ہم مشکلات سے گزرتے ہیں تو ہم زیادہ مضبوط، زیادہ لچکدار اور زیادہ سمجھدار بنتے ہیں۔ یاد رکھیں، آپ مشکلات پر قابو پانے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ بس ہمت نہ ہاریں اور کوشش کرتے رہیں۔ مصیبت آپ کو توڑ سکتی ہے یا آپ کو مضبوط بنا سکتی ہے، انتخاب آپ کا ہے۔ خوف اور کم ہمتی کا شکار ہونے کے بجائے ہمیں مضبوط اور مثبت ذہنیت کو پروان چڑھانا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے خوف اور عدم تحفظ کو تسلیم کریں، لیکن انہیں اپنے اوپر حاوی نہ کریں اور ہماری زندگی کے فیصلے ان سے متاثر نہ ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ منفی خیالات کو مثبت خیالات کے ساتھ بدلنا اور غیر یقینی صورتحال کے باوجود اپنی کامیابی کا تصور کرنا۔ ہم فلیکسیبلٹی اور پازیٹیو تھنکنگ کے ذریعے اپنے چیلنجوں پر قابو پانے اور اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کی طاقت حاصل کر سکتے ہیں۔ مثبت ذہنیت کو پروان چڑھانے والا پہلا قدم اپنے خوف اور عدم تحفظ کو تسلیم کرنا ہے۔ یہ احساس کرنا ضروری ہے کہ ہر کوئی ان چیزوں کا تجربہ کرتا ہے اور خوف، عدم تحفظ ہمیں کمزور نہیں بناتے۔ ایک بار جب ہم اپنے خوف کو تسلیم کر لیتے ہیں تو ہم ان پر قابو پانے کے لیے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم یہ پازیٹیو افرمیشن کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ یہ پازیٹیو سٹیٹمنٹس ہیں جو ہم اپنے بارے میں اور اپنی صلاحیتوں کے بارے میں ریپیٹ کرتے ہیں۔ پازیٹیو افرمیشن ہمیں اپنے آپ پر یقین پیدا کرنے اور اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ضروری اعتماد پیدا کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے اندر یہ یقین پیدا کریں کہ میں کامیاب ہونے کے قابل ہوں، میں مضبوط ہوں، میں ہر چیز کو حاصل کر سکتا ہوں جو میں اپنے ذہن میں رکھتا ہوں۔ مثبت ذہنیت کو پروان چڑھانے کا ایک اور اہم طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی کامیابی کا تصور کریں۔ اپنے آپ کو اپنے مقاصد کو حاصل کرتے ہوئے دیکھیں اور ان جذبات کو محسوس کریں جو آپ کے اس وقت ہوں گے۔ یہ تصور ہمیں متحرک اور موٹیویٹ کر سکتا ہے جب حالات مشکل ہو جاتے ہیں، جب چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں۔ آپ کو ہر وقت یہ یقین ہو کہ میں کر سکتا ہوں، میں یہ کروں گا۔ فلیکسیبلٹی اور پازیٹیو تھنکنگ کے ذریعے ہم اپنے چیلنجوں پر قابو پانے اور اپنے خوابوں کو پورا کرنے کی طاقت حاصل کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، آپ کامیابی کے لیے بنائے گئے ہیں۔ بس ہمت نہ ہاریں اور کوشش کرتے رہیں۔ مشکل پر قابو پانے کا مرکز خود اعتمادی کی اہمیت ہے۔ خود پر
اور اپنی صلاحیتوں پر یقین رکھنا صرف خواہش یا سوچ کا معاملہ نہیں ہے، یہ کامیابی کے لیے ایک بنیادی شرط ہے۔ جب ہم خود پر یقین رکھتے ہیں تو ہم اعتماد اور عزم کا اظہار کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں اپرچونٹیز اور پازیٹیو رزلٹ حاصل ہوتے ہیں۔ جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکوں گا، میں بہت اچھا نہیں ہوں، میں ہارنے والا ہوں، تو اس وقت خود اعتمادی کے ذریعے ہم اپنے چیلنجوں پر قابو پانے اور اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کی طاقت حاصل کر سکتے ہیں۔ خود اعتمادی پیدا کرنے کا ایک طریقہ اپنی طاقتوں اور کامیابیوں پر توجہ مرکوز کرنا ہے۔ ان چیزوں کی فہرست بنائیں جن میں آپ اچھے ہیں، اور ان مواقع کو یاد کریں جب آپ نے کامیابی حاصل کی ہے۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ میں کچھ چیزوں میں اچھا ہوں، میں نے کچھ کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ آپ کو اپنے ارد گرد ان افراد کا انتخاب کرنا ہوگا جو آپ پر یقین رکھتے ہوں۔ یہ لوگ آپ کو موٹیویشن اور مدد فراہم کر سکتے ہیں جب آپ کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ مثبت خود شناسی کو فروغ دینے کا ایک اور اہم طریقہ پازیٹیو سیلف ٹاک کی مشق کرنا ہے۔ اپنے آپ سے مثبت اور حوصلہ افزا باتیں کریں۔ اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ آپ کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو یقین دلائیں کہ میں یہ کر سکتا ہوں، میں مضبوط ہوں، میں کامیاب ہو سکتا ہوں۔ خود اعتمادی پیدا کرنے میں وقت اور محنت لگتی ہے، لیکن یہ ناقابل حصول نہیں ہے۔ جب ہم خود پر یقین رکھتے ہیں تو ہم اپنی پوری صلاحیتوں کو استعمال کرنے اور اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، آپ کامیابی کے لیے بنائے گئے ہیں، بس ہمت نہ ہاریں اور کوشش کرتے رہیں۔ خود اعتمادی کامیابی کی کلید ہے۔ لچک اور مثبت سوچ کے ذریعے آپ کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔